بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانے کی یہ گردش جاویدانہ، حقیقت ایک تو باقی فسانہ، کسی نے دوش دیکھا ہے نہ فردہ، فقط امروز ہے تیرا زمانہ۔ یہ بڑی خوبصورت 4 لائنیں ہیں جو بانگ درا سے علامہ محمد اقبال کی نے پریزنٹ کیا۔ اس کی جو فلسفی ہے کہ زمانے کی یہ گردش جاویدانہ، کہ یہ جو پوری یونیورس ہے ایک ایٹرنل ہے یہ، لیکن کسی نے دوش دیکھا ہے نہ فردہ، فقط امروز ہے تیرا زمانہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فردہ ہے اور جو ٹھیک ہے وہ ایک فیوچر ہے اور ایک ماضی ہے، اور لیکن اقبال کہتے ہیں کہ جو آج امروز کہتے ہیں ٹوڈے کو، آج کو کہتے ہیں کہ اصل زندگی ہے وہ آج میں ہے۔ یہی بات ایک بہت دنیا کی مشہور ترین کتاب پاور آف ناؤ میں جو ایکارٹ ٹولے نے پریزنٹ کیا، جو کہ اقبال نے آج سے 100 سال پہلے یہ آئیڈیا دے دیا تھا کہ زندگی جو ہے نا، یسٹرڈے از ہسٹری اینڈ ٹمارو از مسٹری اینڈ ٹوڈے از اے پریزنٹ، دیٹ از وائی اٹ از کالڈ گفٹ۔ یہ گفٹ ہے جو کہ پریزنٹ کی فارم میں ہمیں ملا ہے۔ تو ایکارٹ ٹولے جو ہے، جو کہ پاور آف ناؤ کا مصنف ہے، اس کی میں چند چیزیں آپ کے ساتھ پریزنٹ کروں گا، کیونکہ ہمارے پاس انفارچونیٹلی جو نئی نسل میں کتاب پڑھنے کا رواج ختم ہو گیا ہے، اور ہماری یہ کیفے خودی اور یہ جو CEO کلب کی چھوٹی سی ہمبل سی ایک ایفرٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی جو وہ کتابیں، بیسٹ کتابیں، اگر ان کو پڑھ لیں، اگر پڑھ نہیں سکتے تو کم از کم ان کی شارٹ ایگزیکٹو ان کی جو ویڈیوز ہیں وہ سن کے سیکھ لیں، تو میں کہتا ہوں ہماری زندگی بدل جائے۔ اور یہ جو پاور آف ناؤ کے اگر ریویوز دیکھیں اگر آپ، تو آپ حیران ہوگے کہ اس کتاب نے لاکھوں لوگوں کی زندگی بدلی ہے۔ کیسے بدلی ہے، کیا اس میں چیزیں ہیں، وہ ہم آج کے آپ کے ساتھ پریزنٹ کریں گے۔ تو ایکارٹ ٹولے جو ہے ایک سائیکالوجسٹ تھا بیسیکلی، اور یہ ایک اسپیکر بھی تھا، ایک موٹیویشنل۔ اس نے ایک جرمن تھا بائی نیشنل، اور اس نے یہ کتاب 1997 میں پاور آف ناؤ لکھی، جو کہ بعد میں ایک دنیا کی بیسٹ سیلر بن گئی۔ اب اس کے اندر جو بنیادی فلسفی ہے وہ یہ ہے، ذرا آپ کی توجہ کے ساتھ۔ نمبر 1 وہ یہ کہتا ہے کہ ریگریٹس زندگی میں جو اصل جو پرابلمز ہیں، اصل جو ہماری سفرنگز ہیں، یہ پین ہے، وہ ہماری 2 چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ نمبر 1 ریگریٹس آف پاسٹ، نمبر 2 انگزائٹی آف فیوچر۔ یہ جو ریگریٹس آف پاسٹ ہیں اور انگزائٹی آف فیوچر ہے، اس کے یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، ہمیں پاسٹ میں یا تو رہتے ہیں، یہ اس کی پاسٹ کی وریز ہیں، پاسٹ کی جو میموریز ہیں، پاسٹ کی جو پینز ہیں، وہ ہمیں تنگ کرتی ہیں۔ اور ایکارٹ ٹولے کہتا ہے کہ ہمیں ماضی سے اور مستقبل سے کٹ جانا چاہیے، کیونکہ وقت کی اگر حقیقت جانے تو وقت آج کا نام ہے۔ ہمارے دین میں بھی کہا گیا کہ وقت کو برا نہ کہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خود وقت ہوں، میں خود زمانہ ہوں، میں خود حال ہوں۔ اور قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہے، میں اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں ریلیٹ کروں گا تاکہ یہ آئیڈیا، یہ پاور آف ناؤ، لمحہ موجود کی جو طاقت ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اللہ لا خوف علیہم ولا یحزنون، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ نہ ان کو خوف ہوتا ہے نہ ان کو حزن ہوتا ہے۔ خوف جو ہوتا ہے یاد رکھیے گا وہ ہمیشہ فیوچر کا ہوتا ہے، جس کو ہم انگزائٹی کہتے ہیں، فیئر کہتے ہیں، اور حزن کہتے ہیں سیڈنیس کو، جس کو ہم ڈپریشن کہتے ہیں، جو کہ ایک پاسٹ کا ہے۔ تو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ 99.99% جو لوگ ہیں وہ کیا رہتے ہیں، یا ماضی میں رہتے ہیں یا پھر وہ مستقبل میں رہتے ہیں۔ تو اس کتاب کی بیسک فلسفی یہی ہے کہ ہم نے لمحہ موجود میں کیسے رہنا ہے، اور کیسے اپنی جو خاص کر سفرنگز ہیں اور پینز ہیں، اور اپنی ایگو سے کیسے نجات حاصل کرنی ہے۔ تو زندگی کی جو فلسفی ہے لمحہ موجود میں، ایکارٹ ٹولے کہتا ہے ہمارا سب سے بڑا دشمن ہماری اپنی ایگو ہوتی ہے، اور ہمارا اپنا مائنڈ ہوتا ہے جو کہ تھاٹس پروڈیوس کرتا ہے۔ ہم اپنی تھاٹس نہیں ہیں اور مائنڈ نہیں ہے، کہتا ہے وہ باڈی کو اور مائنڈ کو علیحدہ کرتا ہے۔ کہتا ہے اگر آپ اپنے آپ کو کہیں دور سے اینگل سے دیکھیں گے تو آپ کو اپنی سمجھ آئے گی کہ حقیقت کیا ہے۔ ادروائز ہم اپنی تھاٹس کے اندر، اور وہ بھی نیگیٹو تھاٹس اور پینفل تھاٹس میں ہم جڑے رہتے ہیں۔ آپ کو کوئی ماضی میں کسی کا کوئی لوڈ ون، کوئی باپ، کوئی بھائی، کوئی بہن فوت ہو جاتا ہے، تو ہم ساری زندگی جب بھی اس کا نام آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم زندگی میں، وہ ٹولے کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، اسے علیحدہ نہیں کر پاتے، ہم ڈینائل میں رہتے ہیں۔ کہتے ہیں جب زندگی کی کڑوی ان اوائڈیبل ریالٹیز کو ہم ایکسیپٹ کرنا سیکھ لیں تو کم از کم ہم لمحہ موجود کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ اور وہ ٹولے یہ کہتا ہے کہ ہماری جو خوشیاں ہیں، جو ہماری ہیپینس ہے، اس کا سب سے بڑا دشمن ہم خود ہی ہوتے ہیں۔ ہمارے منیر نیازی کا بھی ایک شعر ہے اسی کانٹیکسٹ میں، کہتے تھے کہ میں خود ہی ہوں اپنے آپ کے پیچھے پڑا ہوا، ارے میرا شمار بھی تو میرے دشمنوں میں ہے۔
ہم سب سے بڑے دشمن ہیں. یہ کار ٹولے کا تو ہماری ایگو ہماری سب سے بڑا دشمن ہے. ہمارا کوئی دشمن باہر نہیں ہوتے. اور سب سے بڑھ کر جو ہماری زندگی کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ریلیشن شپس کی بات کرتا ہے کہ ہماری خوشیاں، ہمارے دکھ، ہماری درد سارے ہمارے رشتوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور جو ہمارے سرکل میں موجود ہوتے ہیں. تو ٹولے کہتا ہے کہ ان ریلیشن شپس کو پازیٹیو کیسے رکھنا ہے، آپ نے کیسے ان کی جو نیگیٹو جو میموریز ہیں یا ان کی جو پینفل ایکسپیرینسز ہیں ان کو کیسے مینیج کرنا ہے. تو آئے سے ہم ایک عہد کریں اس چھوٹی سی کتاب کو ہم، کیونکہ یہ جو اتنی مشکل اور یہ اسپرچویلٹی کے اوپر اور جو کور تھیم ہے اس کتاب کا وہ ہے انلائٹنمنٹ، کہ آپ کو اندر کی جو روشنی ہے وہ کیسے آئے. تو انلائٹنمنٹ کا تعلق وہ کہتا ہے الائنمنٹ کے ساتھ ہے. جیسے جیسے آپ کی باڈی، مائنڈ، آپ کی اسپرچویلٹی الائنمنٹ میں آتی ہے تو تیسے تیسے ہی آپ کو انلائٹنمنٹ ملتی ہے. آپ زندگی سے ریئل معنوں میں جو ہیپینس فیل کر سکتے ہیں، اور یہ اس کا تعلق آپ کے اندر کے ساتھ ہے، آپ کے اندر کے وجود کے ساتھ ہے، آپ کی روح کے ساتھ ہے اس خوشی کا تعلق. لیکن رکاوٹ کیا ہے؟ ہمارا اپنا ماضی یا ہمارا اپنا فیوچر. اور کہتا ہے یہ جو ماضی اور فیوچر ہے یہ اصل میں لمحوں سے مل کے بنتا ہے. اگر آپ نے فیوچر میں کچھ کرنا تو آج آپ کچھ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، آج اگر مومنٹس کر رہے ہیں، کیونکہ فیوچر میں جو ہوگا وہ بھی پریزنٹ ہوگا، کیونکہ پریزنٹ ہی فیوچر بنے گا بعد میں. جیسا ماضی جو ہوتا ہے وہ آج ہمارا پریزنٹ بنا، لیکن اگر ہم نے اسے ڈسکنیکٹ نہ کیا ماضی سے اور فیوچر سے، صرف ہم نے پریزنٹ کو فوکس کیا، ہم اپنے گولز کو اچیو کر سکتے ہیں، ہم اپنی لائف کی پلاننگ صحیح کر سکتے ہیں. اگر ہم یہ کر لیں تو اس زندگی کے اندر خوشیاں ہمارا مقدر نصیب ہوگی. تو یہ کتاب کے ساتھ وفا اسی صورت میں ہوگی. یہ 250 پیج کی کتاب ہے جو کہ یہ جو میرے پاس پڑھی ہے، یہ جو پاور آف ناؤ، اگر آپ اس کتاب کو اگر خود پڑھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ زندگی میں ایک سٹیپ آگے آ جائیں گے. اور کیفے خودی اور ایک CEO کلب کا یہ ایک مینڈیٹ ہے، ایک رسپانسبلٹی ہے کہ ہم کو بیسٹ آف دا بیسٹ کتابیں آپ کو ان کی سمریز پریزنٹ کریں. آپ کے پاس بھی کوئی اچھی کتاب ہے لیکن اس کتاب کو پڑھیے گا، یہ 10-5-7 منٹ کی سمریز کی کافی نہیں ہے جب تک آپ اس کی ڈیپ انالیسس یا اسٹڈی نہیں کرتے اس کتاب کو. تو اگلے انشاءاللہ ایپیسوڈ میں ہم ایک نئی کتاب کے ساتھ آپ کے پاس آئیں گے. تو اس کتاب کو اگر سمری پڑھنا چاہیں، کوئی کمنٹ دینا چاہیں، کوئی نئی کتاب ریکمینڈ کرنا چاہیں تو CEO Today TV ہمارا YouTube کا چینل ہے، اس کو آپ سبسکرائب کریں اور اس کو ریگولر آپ اپنی سمریز کو اور کتابوں کو اور جو نئے ٹاپکس ہیں موٹیویشنل اس کو اٹینڈ کریں اور اپنا فیڈ بیک ہمیں دیجیے گا تاکہ نئی کتاب ہم آپ کے سامنے پریزنٹ کر سکیں. اجازت نثار کو اجازت دیں. اللہ حافظ.